وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم حدیث 2363 سے شروع کریں گے۔ باب فضل سقی الماء، پانی پلانے کی فضیلت کا بیان۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي، اس اسنا میں کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا، فاشتد عليه العطش، تو شدید ہو گئی اس پر پیاس، فنزل بئرا، تو وہ اترا ایک کنویں میں، فشرب منہا، تو اس سے اس نے پانی پی لیا، ثم خرج، پھر وہ باہر نکلا، فاذا هو بکلب، پھر اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، یلہث، جو کہ ہانپ رہا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے کتے کی جب اس کو شدید پیاس لگی ہوتی ہے، یاکل الثرا، وہ چاٹ رہا تھا، الثرا کہتے ہیں گیلی مٹی کو، ایک تو کیچڑ ہوتا ہے نا جو کہ وہ تین جیسے ہوتا ہے نا کہ خود گوند کے پانی ڈال کے ڈرائی مٹی کو گیلا کیا جائے، لیکن سرا ہوتا ہے وہ جو نیچرلی ایک گیلی مٹی زمین کے اندر ہوتی ہے، تھوڑا سا کھودنے تو نکل آتی ہے، تو اس کو وہ چاٹ رہا تھا، من العطش، پیاس کی شدت سے، فقال، تو اس آدمی نے اپنے دل میں سوچا، لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بی، اس کو بھی وہی کچھ پہنچا ہے جو مجھے پہنچا ہے، یعنی مجھے جو پیاس لگی تھی اسی طرح کی پیاس اس کتے کو اب لگی ہوئی ہے، فملأ خفہ، پھر وہ واپس یعنی کنویں کے اندر گیا، پھر اس نے اپنا جو لیدر کا موزہ ہے نا اس کو اس نے بھرا، ثم امسکہ بفیہ، پھر اس نے اس کو اپنے منہ میں اپنے دانتوں میں دبایا، ثم رقیہ، پھر وہ چڑھا واپس کنویں کے باہر نکلنے کے لیے، فسق الکلب، پھر اس نے اس کتے کو پانی پلایا، فشکر اللہ لہ، قدردانی کی اللہ نے اس کے اس فعل کی، فغفر لہ، تو بخش دیا اس کو۔ قالو، لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، تو کیا ہمارے لیے بہائم یعنی چوپایوں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی اجر ہے، حیوانات کے ساتھ بھی اجر ہے؟ قال، فرمایا، فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر جو تر جگر ہے یعنی ہر وہ جگر جو زندہ ہے، ہر زندہ جو مخلوق ہے اس کی خدمت میں اجر ہے۔ تابعہ حماد بن سلمۃ والربیع بن مسلم عن محمد بن زیاد، اور حماد بن سلمہ اور ربیع بن مسلم نے محمد بن زیاد سے اس حدیث کی مطابق ذکر کی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی قبول کرتے ہوئے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جاندار مخلوق پر ہمیں شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور خاص طور پر لوگوں سے بھلائی کرنے میں یہاں پر بہت فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلانا مغفرت کا باعث بن سکتا ہے تو انسانوں کی خدمت کتنا عظیم کام ہے، اور اسی طرح اس سے پانی پلانے کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل اللہ کے ہاں کس قدر و منزلت کا باعث ہے۔ قال حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابی ملیکہ
عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الکسوف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف پڑھی، ٹھیک ہے، یعنی سورج گرہن کی نماز. فقال، تو پھر آپ نے فرمایا، دنت منی، قریب آئے میرے، النار، آگ، حتی قلت، یہاں تک کہ میں نے کہا، ای ربی وانا معہم، اے میرے رب میں بھی ان کے ساتھ ہوں، یعنی کہیں یہ آگ ہمیں جلا ہی نہ ڈالے. فَإِذَا امرأة، پھر اس آگ میں کیا دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک عورت، حسبت انہ قال، اور راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ انہوں نے کہا، تخدشها ہرہ، کہ نوچ رہی تھی اس عورت کو ایک بلی. قال ما شأن هذه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا ماجرا ہے، اس کا یہ حال کیا ہے. قالوا حبستها، یہ عورت اس بلی کو روک کے رکھتی تھی، قید کر کے رکھتی تھی، حتی ماتت جوعا، یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی. قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذبت امرأة فی حرۃ، عذاب دیا گیا ایک عورت کو ایک بلی کے حوالے سے، ایک بلی کی وجہ سے. حبستها حتی ماتت جوعا، وہ روک کے رکھا اس نے اس بلی کو، قید کر کے رکھا اس بلی کو، یا باندھ کے رکھا اس بلی کو یہاں تک کہ وہ مر گئی بھوک سے. فدخلت فیہا النار، تو داخل ہو گئی وہ عورت اس بنا پر آگ میں. قال، تو پھر وہ کہتے ہیں، فقال واللہ عالم، اللہ عالم، لا انتی اطعمتیہا، نہ تو اس کو کھانا کھلاتی تھی، ولا سقیتیہا، نہ تو اس کو پانی پلاتی تھی، حین حبستیہا، جب تو اس کو باندھ کے رکھتی تھی، ولا انتی ارسلتیہا، اور نہ ہی تو اس کو چھوڑتی تھی چلنے پھرنے کے لیے، فأکلت من خشاش الارض، کہ وہ کچھ کھا لیتی زمین کے کیڑے مکوڑوں میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ایسے مشاہدات کرائے گئے کہ جو آئندہ بھی پیش آنے والے تھے، اور یا جو پیش آ چکے تھے اور ان کا کیا انجام ہوا. اور ان احادیث کے مطابق ایک بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کی وجہ سے ایک عورت کو عذاب دیا گیا. اگر وہ اسے کھلاتی اور پلاتی تو اس کو عذاب نہ ہوتا، اور اس سے پانی پینے کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. اور دوسرے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کی طبیعت میں اس کا جو جرم تھا نا، وہ یہ ہے کہ تباً وہ اذیت دے کر خوش ہوتی تھی، کیونکہ کوئی اتفاقاً اگر ایسا کرے یا بھول جائے تو وہ تو اور بات ہے نا. اس نے کنٹینیوسلی اس بلی کو اس طرح سے رکھا کہ یہاں تک کہ وہ بیچاری بھوک سے مر ہی گئی، تو اس بات پر اس کو عذاب ہوا. تو اپنے دل میں، اپنے نیچر میں، اپنے جو ہے اپنے اعمال میں نرمی پیدا کرنی چاہیے، نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے ارد گرد کی ہر زندہ چیز کے ساتھ. باب من رأى ان صاحب الحوض او القربة احق بمائه، حوض اور مشکیزے کا مالک اپنے پانی کا زیادہ حقدار ہے. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بقدح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا ایک پیالہ. فشرب، تو آپ نے پیا اس میں سے، وعن یمینہ غلام، اور آپ کے دائیں جانب ایک غلام تھا، وهو احدث القوم، اور وہ لوگوں میں اس دن سب سے زیادہ بچہ تھا، یعنی وہ سب سے چھوٹا تھا. والاشیاخ عن یسارہ، اور جو بزرگ تھے وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے. قال یا غلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اتأذن لی، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے، ان اعطی الاشیاخ، کہ میں جو اپنا پیا ہوا پانی ہے وہ بڑوں کو دے دوں.
فقال تو اس نے کہا ما کنت لأوثر بنصیبی منک احدا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل ترجیح نہیں دوں گا اپنے حصے پر جو مجھے آپ کی طرف سے مل رہا ہے کسی کو بھی، اے اللہ کے رسول۔ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پھر اسی بچے کو دے دیا۔ اب بچے نے پانی آگے دینے کی اجازت نہیں دی تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ پانی بچے کا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے اجازت جو طلب کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ پانی جو ہے وہ اس بچے کا ہی حق ہو چکا تھا، تو اسی لیے اجازت لی نا، ورنہ کوئی عام طور پہ تو اجازت نہیں لیتا، جو دوسرے کی چیز نہ ہو اس کی تو اجازت نہیں لی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو ایک شرح صحیح بخاری لکھنے والے ایک اسکالر ہیں ابن منیر، وہ کہتے ہیں کہ جب دائیں جانب بیٹھنے والا صرف دائیں جانب ہونے کی وجہ سے پیالے کا زیادہ حقدار ہوا تو جس نے حوض بنایا اور مشکیزہ تیار کیا اس میں پانی بھرا تو پھر تو وہ all the more اس پانی کا حقدار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ حدیث کے اندر حوض یا مشکیزے کا ذکر نہیں ہے، لیکن پیالے پر امام بخاری نے حوض اور مشکیزے کا قیاس کیا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث کی عنوان سے مناسبت اسی طرح بنتی ہے کہ حوض اور مشکیزے کے پانی کو پیالے کے پانی پر امام بخاری رحمہ اللہ نے قیاس کیا ہے۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأذودن رجالا، ضرور میں دور کروں گا، یعنی دھتکاروں گا، دفع کروں گا، دور کروں گا کچھ لوگوں کو عن حوضی اپنے حوض سے، کما تزاد الغریبة من الابل عن الحوض، جس طرح اجنبی اونٹ حوض پر سے ہانک دیے جاتے ہیں۔ تو حوض کی تو یہاں پر جو مناسبت ہے نا باب کے ساتھ حدیث کی، وہ یہی ہے کہ کوئی اپنے حوض سے کسی اجنبی اونٹ کو کیوں وہ کرے گا، کیوں وہ اس کو دھتکارے گا، کیونکہ وہ حوض اس کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اپنے حوض کے پانی کا زیادہ حقدار نہ ہوتا تو پھر تو وہ کسی کو بھی دھتکار نہیں سکتا تھا نا۔ اور دوسری جو بات ہے اس میں وہ انشاءاللہ آگے آئے گی جب ہم بدعات کے حوالے سے پڑھیں گے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بھی حوض کے قریب پہنچے ہوئے لوگوں کو کیوں دور کریں گے اور کیوں ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جائے گا، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ بہرحال بیسکلی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں تبدیلی کی ہے، دین کو چینج کیا ہے۔ قال حدثني عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، سعید بن جبیر جو ہے نا یہ ابن عباس کے شاگرد ہیں اور تابعی ہیں بڑے جلیل القدر۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ رحم کرے ام اسماعیل پر، یعنی ہاجرہ علیہ السلام پر، لو ترکت زمزم، اگر وہ چھوڑ دیتی زمزم کو، او قال، یا فرمایا لو لم تغرف من الماء، اگر وہ اس میں سے چلو بھر بھر کر نہ پانی لیتی، لکانت عینا معینا، تو ہوتا یہ ایک بہتا ہوا چشمہ، عینا چشمہ، معینا بہتا ہوا۔ وَأَقْبَلَ جُرْهُمْ، تو پھر قبیلہ جرہم آ پہنچا، فقالو، تو انہوں نے کہا اتأذنین، کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں، ان ننزل عندک، کہ ہم یہاں پر آپ کے پاس پڑاؤ کر لیں۔ قالت، حاجرہ علیہ السلام نے کہا نعم، ہاں، ولا حق لکم فی الماء، لیکن پانی میں تمہارا حق نہیں ہوگا، یعنی پانی کی مالک میں ہوں گی،
استعمال تو تم کر سکتے ہو لیکن پانی ملکیت میری ہوگا. قالوا نعم، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اگری کیا. تو کیونکہ وہ اس معاملے کی اہمیت کو سمجھتے تھے کہ جس کا پانی ہوتا ہے اس چیز کی اہمیت کیا ہوتی ہے، وہ اس اہمیت کو بھی سمجھتے تھے، اور پھر یہ بھی کہ ان کو پتا تھا کہ ہم سے پہلے یہ یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے ام اسماعیل کے حق کو تسلیم کیا. تو یہاں سے بھی حق کی ملکیت ثابت ہوتا ہے، پانی کا، چشموں کا، حوض کا، چشموں کا نہیں سوری، پانی کا، حوض کا. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة، تین لوگ ایسے ہیں، لا يكلمهم الله يوم القيامة، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، ولا ينظر إليهم، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا. رجل حلف، ایک ایسا آدمی جس نے حلف اٹھایا، علی سلعۃ، اپنے سودے کے حوالے سے، لقد اعطى بها اکثر مما اعطى، کہ اس کو اتنا دیا جا رہا تھا جبکہ وہ زیادہ بتا رہا ہوتا ہے، اتنا نہیں دیا جا رہا ہوتا اس کو، وهو کاذب، جبکہ وہ جھوٹا ہے. ورجل حلف علی یمین کاذبۃ بعد العصر، اور وہ آدمی جو قسم اٹھاتا ہے جھوٹی عصر کے بعد، لیقتطع بها مال رجل مسلم، تاکہ وہ کچھ ہڑپ کر لے، ہتھیا لے ایک مسلمان کا مال اس کے ذریعے سے. ورجل، اور تیسرا وہ آدمی، منع فضل مائه، جو ضرورت سے زائد پانی کو روک کے رکھتا ہے. فیقول اللہ، تو فرمائے گا اللہ، الیوم امنعک فضلی، آج کے دن میں تجھ سے اپنا فضل روک رکھوں گا، کما منعت فضل ما لم تعمل یداک، جیسے تو نے وہ فضل روک کے رکھا جس کو تیرے اپنے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا. قال علی قال حدثنا سفیان غیر مرۃ عن عمرو سمع ابا صالح یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. علی نے کہا سفیان نے ہمیں کئی مرتبہ عمر کے واسطے سے بیان کیا، اور عمر ابو صالح سے بیان کرتے ہیں، جبکہ ابو صالح اس کو بغیر کسی واسطے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. اب اس حدیث کے مطابق تیسرا جو آدمی ہے، یہ تین کیٹیگریز ہیں، تیسرا جو آدمی ہے اس کو جو سزا ملی ہے یا اللہ تعالیٰ جو اس سے ناراض ہوئے ہیں، وہ زائد از ضرورت پانی کو روکنے پر ہوئے ہیں. اور اس سے معلوم کیا ہوا کہ پانی کا اصل حقدار وہ تھا، اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد باقی کا پانی جب ارد گرد لوگ پیاسے تھے اور نظر آ رہے تھے کہ لوگوں کو ضرورت ہے، اس نے پھر بھی نہیں دیا. اور اسی طرح سے یہ بات پہلے بھی ہو چکی کہ باقی جو کیٹیگریز ہیں ان میں جیسے عصر کے بعد قسم اٹھانے کی جو قید لگائی گئی ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی اور وقت پہ قسم اٹھائیں گے تو جھوٹی، تو اس کا کوئی عتاب نہیں ہوگا. صرف یہ ہے کہ جو وقت کی عظمت ہے، عصر کے وقت کی عظمت ہے، اس سے گناہ میں سنگینی آ گئی ہے، ورنہ جھوٹی قسم کسی بھی وقت کھائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہی ہوں گے. باب لا حما الا للہ ولرسولہ، نہیں ہے چراگاہ کا حق مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی چراگاہوں کو محفوظ کر لینا، ٹھیک ہے، اور پروکیور کر لینا، تو اس کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حما إلا لله ولرسوله، چراگاہ نہیں ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے. وقال بلغنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمن نقی، کہ ہمیں یہ بات پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقی کی چراگاہ کو محفوظ کیا. وان عمر حم الشرف والربذ، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مقام شرف اور ربضہ کو سرکاری چراگاہ قرار دیا تھا. اور اس طرح سے کسی بھی لینڈ، پیس آف لینڈ کو چراگاہ قرار دے دینا، ٹھیک ہے، کوئی اپنی اگر کسی کے پاس زمین ہے، کوئی ایکرز ہیں، اور وہ ان میں سے ایک ایکڑ کو کہتا ہے کہ یہ میرے جانوروں کے چرنے کے لیے ہے، تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن جو لینڈ خالی پڑی ہے اور جو کہ ہے حکومت کی، تو اس کو حکومت ہی چراگاہ قرار دے سکتی ہے، کوئی اور عام آدمی نہیں قرار دے سکتا، ٹھیک ہے. اور حما سے مراد
وہ محفوظ علاقہ، جیسے بہت کئی جگہ ہوتی ہیں نا جہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے پروہیبٹڈ ایریا یا یہاں اس سے آگے جانا منع ہے، تو یہ حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں اور حکومت کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی اس کے لیے رولز، لاز، ریگولیشنز وہ بنا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عموماً ایسی چراگاہوں میں حکومت کے جانور جو ہیں وہ چرتے ہیں۔ یہ جانور جہاد کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ جانور صدقے کے بھی ہو سکتے ہیں جن کو آگے دینا ہو، بانٹنا ہو، ٹھیک ہے۔ اور دور جاہلیت میں جو دستور تھا وہ یہ تھا کہ جس علاقے میں گھاس ہوتی یا تھوڑا وادی اس طرح سے نشیب میں ہوتی، وہاں بڑے بڑے سردار یہ اعلان کر دیتے تھے کہ جہاں تک ہمارے کتوں کے بھونکنے کی آواز جاتی ہے وہ ہمارا ممنوعہ علاقہ ہے اور وہاں کسی دوسرے کو جانے کی اجازت نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ حکومت کی ملکیت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی فالتو پڑی زمین کو اس طرح سے ممنوعہ علاقہ قرار نہیں دے سکتا، چراگاہ نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ جو وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، فالتو زمین کا گھاس ہے، اس سے اگرچہ مسلمان فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں لیکن وہ ان کے مالک نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے۔ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کوئی اگر ایسی جگہ ہو جہاں پہ کوئی مناہی نہ ہو تو وہاں سے گھاس بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ باب شرب الناسی وسقی الدواب من الانہار، نہروں سے لوگوں اور جانوروں کا پانی پینا۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، الخیل، ایک گھوڑا ہوتا ہے، لرجل اجر، جو آدمی کے لیے اجر بنتا ہے، ولرجل ستر، اور ایک گھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی کے لیے پردہ بنتا ہے، وعلی رجل وزر، اور ایک گھوڑا ہوتا ہے کہ جو ایک آدمی کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، تو جہاں تک معاملہ ہے اس کا کہ جس کے لیے وہ اجر کا ذریعہ ہے اس کا گھوڑا، تو وہ کون سا آدمی ہے؟ فَرَجُلٌ، تو یہ وہ آدمی ہے، رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس نے اسے یعنی باندھ کے رکھا یا کام کے لیے رکھا، کام پر لگائے رکھا اللہ کے راستے میں۔ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَأَطَالَ، تو وہ لمبی کرتا ہے، دراز کرتا ہے اس کی رسی کو، یعنی ڈھیلا چھوڑتا ہے، فی مرجن، کسی چراگاہ میں، او روضة، یا باغ میں۔ فما اصابت، تو جو کچھ بھی پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، فی طیلہا، اس کے طول میں، یعنی اس کے دائرے میں رہتے ہوئے، چراگاہ کے باغ ہے یا چراگاہ ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی وہ چرتا ہے، فی طیلہا ذالک، اس کے طول میں، من المرجی او الروضتی، چراگاہ ہو چاہے وہ باغ ہو، کانت لہو حسنات، تو وہ اس انسان کے لیے نیکیاں بن جاتا ہے۔ گھوڑا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے اس کو رکھا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اب جو اس کی نشو نما ہو رہی ہے، اس کی کیئر ٹیکنگ ہو رہی ہے، اس کے بدلے میں آپ کو مل رہی ہیں نیکیاں۔ وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَتْ تِيَلُهَا، اور اگر ٹوٹ جائے اس کی رسی، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، اور وہ چھلانگ یا دو چھلانگیں لگائے، یعنی اپنی ٹانگیں اٹھا کر وہ ایک چھلانگ یا دو چھلانگیں لگائے، کانت آثارها، تو اس کے قدموں کے نشان، وَأَوْرَاثُهَا، اور اس کی گوبر کے جو یعنی جو گوبر وہ کرتا ہے اس کے لیے بھی حسنات لہو، اس آدمی کے لیے نیکیاں ہوں گی۔ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ، اور اگر وہ کسی نہر کے پانی سے گزرتا ہے، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، اور اس سے پانی پیتا ہے، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ، جبکہ اس آدمی کا اس کو پانی پلانے کا ارادہ بھی نہیں تھا، کَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، تو یہ بھی اس کے لیے نیکیوں کا باعث ہے۔ فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ، تو یہ اس کے لیے اجر ہے یہ گھوڑا۔
ورجل اور پھر ایک دوسرا آدمی ہے سیکنڈ کیٹیگری ربطہا جس نے وہ گھوڑا رکھا تغنین و تعففن تغنین کہ جو اس کو غنی کر دے کس چیز سے غنی کر دے لوگوں سے غنی کر کے اس کو لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے میرے پاس میری اپنی گاڑی ہو میں ہر وقت ادھر ادھر سے نہ مانگتی پھروں ٹھیک ہے تو انسان اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز کرنے کے لیے اپنی ذاتی ضروریات کو اپنے خرچ سے پورا کرتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے اور دوسرا لفظ کیا ہے وتعففن اور سوال سے بچنے کے لیے دوسروں سے بے نیاز رہنے کے لیے اور سوال سے بچنے کے لیے وہ اس گھوڑے کو رکھتا ہے ثم لم ينس حق اللہ پھر وہ نہیں بھولتا اللہ کے حق کو فی رقابہا ولا ظہورہا تو نہ اس کی گردن کے بارے میں اور نہ اس کی پیٹھ کے بارے میں کیا مطلب یعنی اس سے وہ کام نہیں لیتا فزیکل کے جو اس سے ہو نہیں سکتے جتنی کہ اس کی طاقت نہیں ہوتی فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ تو ایسا گھوڑا اس بندے کے لیے پردہ ہے یعنی وہ لوگوں کے سامنے ایسے ایکسپوز نہیں ہوتا وہ ہر وقت ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا اس کو لوگوں کے آگے کہیں بھی جانے کے لیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا پھر ایک آدمی ہے کہ جس نے وہ گھوڑا رکھا فخر کے لیے شوشا کے لیے وَرِيَاءً اور لوگوں میں ریاکاری کرنے کے لیے وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ تو ایسا گھوڑا جو ہے وہ اس انسان کے لیے بوجھ کا وبال کا عذاب کا باعث ہے وَسُئِلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر اور سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھے کے بارے میں فقال تو فرمایا ما انزل علی فیہا شیئن اس کے بارے میں مجھ پر کچھ بھی نازل نہیں ہوا الا هذه الآیۃ الجامعۃ الفاظہ سوائے اس ایک آیت کے جو کہ الجامعہ بڑی جامع ہے الفاظہ بڑی منفرد ہے اور وہ کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ جو کوئی ذرہ برابر بھلائی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا اور جو کوئی رتی برابر برائی کرے گا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا تو اس سے بیسکلی بات مین جو پتہ چلتی ہے نا کہ انسانوں کے نیتوں پر ڈپینڈ کرے گا کہ انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں وہ اس کے لیے کیا ریپ کرتے ہیں کیا ریوارڈ ملتا ہے اب یہ جو تینوں لوگ ہیں انہوں نے ایک ایک گھوڑا رکھا ہے وہ گھوڑے کو چراتے بھی ہیں وہ گھوڑے کی نشو و نما بھی کرتے ہیں وہ گھوڑے کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس پر خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک کا گھوڑا چراگاہ میں چرتا ہے ہر ایک کا گھوڑا نہر سے پانی بھی پی لیتا ہے اس کے نیت کے بغیر لیکن ایک کے لیے وہ اجر در اجر اس کی نیکیاں ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہیں دوسرا جو ہے اس کے لیے بس ٹھیک ہے اس نے اپنی ضروریات کا کام کیا اور اگر وہ حلال سے ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے تو ایک حد تک ایک لیول تک اجر اس کو بھی مل سکتا ہے لیکن جو تیسرا ہے اور اس کا گھوڑا اس کی جو ایفرٹس ہیں ساری کی ساری ریوارڈ کے بجائے وہ اس کے لیے عذاب کا باعث بن رہی ہیں کیونکہ وہ اسلام کے اگینسٹ اس نے اس کو لگایا ہے اب یہاں پر ایک سوال اٹھ سکتا ہے ذہنوں میں کہ یہ جو ریسز والے گھوڑے ہوتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے تو اگر تو یہ فخر اور ریا کے لیے ریسز ہوتی ہیں اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ اب تو جوئے کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے تو پھر تو یہ تھرڈ کیٹیگری ہے وزرن والی ٹھیک ہے اور اگر یہ ان کو مضبوط کرنے کے لیے پھر وہی نیت کی بات کہ گھوڑے جو ہیں اس کے مسلز ڈیولپ ہوں ان کا سٹیمنا ڈیولپ ہو ان کے اندر بھاگنے کی قوت میں اضافہ ہو کہ تاکہ یہ جہاد کے دوران یہ تھکے نہیں یہ ہانپے نہیں تو پھر یہ ان کے لیے اجر کا باعث ہوں گے اور آپ دیکھیے کہ یہ جو حدیث ہے اب یہاں پر جو حدیث امام بخاری لائے ہیں وہ تو نہر سے پانی پینے کے حوالے سے لائے ہیں ٹھیک ہے کہ پانی نہر کا جو ہے وہ پیا جا سکتا ہے اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا لیکن آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے ہمیں ایک اور حدیث کا کتنی زبردست شرح ملتی ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى سبحان اللہ اور حدیث جو یہاں پر آئی ہے نا وہ اس چھوٹے سے جملے کی وجہ سے آئی ہے
میں آپ کو جب بھی یہ بتایا کروں نا کہ کس جملے کی وجہ سے حدیث آئی ہے تو عربک ٹیکسٹ میں وہ جملہ آپ ہائی لائٹ کر لیا کریں، ٹھیک ہے. وَلَمْ يُرِدْ أَن يَسْقِيَ، یہاں اس وجہ سے یہ حدیث یہاں پر امام صاحب لے کر آئے ہیں. قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ربیعة بن ابی عبد الرحمن عن یزید مولى المنبعث عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فسألہ عن اللقطہ، تو پوچھنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں. اور لقطہ کیا ہے؟ گری پڑی چیز. فقالا، تو آپ نے فرمایا اعرف عفاصہا، کہ پہچان کے رکھو اچھی طرح اس کے سر کو، ووکاءہا، اور اس کے بندھن کو، یعنی کوئی پاؤچ ہے اس کے اوپر جو کوئی گرہ لگی ہوئی ہے. فار ایگزامپل اگر والیٹ ہے تو دیکھ لو کون سا ہے، کس کمپنی کا ہے، کس کلر کا ہے، اچھی طرح سے اس کو پہچان کے رکھو. ثم عرفها سنتاً، پھر 1 سال تک اس کی تشہیر کرو. فإن جاء صاحبها، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو دے دو. وإلا، اور اگر نہیں آتا، فشأنك بها، تو پھر تم جو چاہو اس کے ساتھ کرو. قالا، تو اس شخص نے پوچھا فضالۃ الغنم، ایک بھولی بھٹکی بکری ملے تو اس کو کیا کروں؟ قالا، فرمایا ہی لک او لاخیک او للذئب، وہ یا تو تمہاری ہے یا تمہارے کسی اور بھائی کی ہے، اور یا پھر وہ بھیڑیے کے لیے ہے. یعنی یا تم لوگے یا کوئی اور آ کے لے جائے گا اس کو، اور یا اگر تم لوگوں نے اس کو نہ لیا تو کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے گا، کیونکہ وہ اتنی نہیں ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کر سکے. قالا، اس آدمی نے پوچھا فضالۃ الابل، بھولا بھٹکا اونٹ ملے تو کیا کروں؟ قالا، فرمایا ما لک ولہا، تمہیں اس سے کیا؟ معہا سقاؤہا وحذاؤہا، اس کا مشکیزہ اور موزہ سب اس کے ساتھ ہے، یعنی اس کے کوہان میں اس کا پانی بھی ہے، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، وہ ایک ہیوج اینیمل ہے، طاقتور اینیمل ہے. ترد الماء، وہ پانی پر پہنچے گا. وتأکل الشجرہ، اور وہ درخت کے پتے کھا لے گا. حتی یلقاہا ربہا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پا لے گا، اس کو ڈھونڈ لے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو حدیث آئی ہے وہ تو اسی وجہ سے آئی ہے کہ جو اونٹ ہے وہ خود پانی ڈھونڈ لے گا، پانی پر پہنچ جائے گا اور درخت کے پتے کھا لے گا. بہرحال بھولے بھٹکے اونٹ کو پکڑنے سے تو منع فرمایا، کیونکہ اس کو پیاس کا ڈر نہیں، وہ نہروں، چشموں، برساتی نالوں وغیرہ سے وہ پانی پی سکتا ہے، اسے کوئی بھی روکنے والا نہیں، کیونکہ یہ کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے. اس پانی کا اللہ کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جانور بھی ان ندی نالوں سے مستفید ہو سکتے ہیں اور انسان تو پھر بطریق اولا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی لیے یہ حدیث یہاں پر آئی ہے. باقی لقطہ کے جو مسائل ہیں وہ ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں، اور آگے کتاب اللقطہ آئے گی تو اس میں تھوڑے سے اور بھی ڈسکس ہو جائیں گے انشاءاللہ. بابو بیع الحطب والکلئی، سوکھی لکڑی، حطب سوکھی لکڑی، اور والکلئی گھاس، اس کی فروخت کرنا، اس کو بیچنا. قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن ابيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ احدكم، یہ کہ تم میں سے کوئی لے احبلن، احبل جو ہے یہ حبل کی جمع ہے، احبلن حبل کی جمع ہے جس کا معنی ہے رسیاں. فَيَأْخُذَ حُزْمَةً، پھر وہ اٹھائے ان سے لکڑیوں کا ایک گٹھا. حُزْمَةً مِّن حطب، میں دوبارہ پڑھتی ہوں. لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ، البتہ لے تم میں سے کوئی احبلن رسیاں. فَيَأْخُذَ، پھر اٹھائے حُزْمَةً گٹھا، من حطب لکڑیوں کا، ایندھن والی لکڑیاں. فَيَبِيعَ، پھر وہ اس کو بیچے. فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ،
تو اس کے ذریعے سے روک لے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو. مراد یہ ہے کہ اس کی خودداری کو محفوظ رکھے. خیرن یہ بہتر ہے من اس سے ان یسأل الناس کہ وہ سوال کرتا پھرے لوگوں سے اعطیا ام منع کہ وہ چاہے تو اس کو دیں اور چاہے تو وہ اس کو نہ دیں. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة. البتہ یہ کہ اگر کوئی لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لے علی ظہرہ اپنی پیٹھ پر خیر لہ من ان یسأل احدا یہ بہتر ہے اس کے لیے اس سے کہ وہ مانگتا پھرے کسی سے فیعطیہ چاہے تو اس کو دیں او یمنعہ اور چاہے تو اس کو نہ دیں. انفارچونیٹلی ہمارے جو معاشرے میں مانگنے کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے. ایبل باڈیڈ نوجوان بھی جو ہیں وہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور یہ مانگنے کا کلچر بڑھا اس لیے ہے کیونکہ اب جیسے اس دن میرا درزی کہنے لگا کہ باجی بالکل لیبر نہیں ملتی اور آپ یقین کریں کہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے کما کے مہینہ 2 مہینے یہ کام کر کے جب ان کے پاس اتنا کچھ آ جاتے ہیں نا پیسے کہ یہ لوگ راشن لے لیں اپنے گھر میں تو جتنے عرصے کا یہ راشن خرید سکتے ہیں نا وہ اتنی دیر یہ گھروں کو چلے جاتے ہیں اور یہ مڑ کے نہیں آتے. یہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, یہ سوئے رہتے ہیں, یہ کبھی ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, یہ کچھ کھیل چھوڑتے ہیں, یہ پھر لیبر. پھر جب ان کا پیسہ ختم ہوتا ہے, جب ان کے گھر میں بھوک پڑتی ہے تو پھر یہ دوبارہ آ جاتے ہیں. آپ کو پلمبر نہیں ملتا, آپ کو مستری نہیں ملتا, آپ کو درزی نہیں ملتا, آپ کو درزی کو اسسٹنٹ نہیں ملتے اور ویسے بے روزگاری ہے, ویسے کہنے کو بے روزگاری ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ڈائلیما ہے. ہم اپنے آپ کو کسی صورت چینج کرنے کو تیار نہیں. پھر اگر کوئی کسی ادارے کا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کو خبر کیا پہنچ رہی ہوتی ہے کہ فلاں گھر میں بھوک ہے, فلاں گھر میں بھوک ہے اور وہاں پر تو فاقے ہیں اور وہاں پر کوئی جاب نہیں ہے, وہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن مل نہیں رہی. لیکن دوسری طرف یہ اتنی ڈرا دینے والی اور اتنی مایوس کن یہ ایک بات ہے کہ کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں. اور اب تو درزیوں کی دکانوں میں پنکھے لگے ہوئے ہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بعض کی پنکھوں سے بڑھ کے اے سی بھی لگا ہوا ہوتا ہے. اور یہاں پر اس حد تک محنت کی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی جائے لکڑیاں کاٹے, آسان نہیں ہے. جنگلوں میں جانا, لکڑیاں کاٹنا, گھاس کاٹنا, اپنی پیٹھ پہ لاد کے بازار میں لا کے اس کو بیچنا, یہ بہتر ہے اس سے کہ لوگ کہیں کہ جی ہمارے گھر میں فاقہ ہے تو ہمیں 1 مہینے کا راشن دے دیں. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ دیتے ہیں, دوسری دفعہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم کسی اور ضرورت مند کو دیں گے, آپ لوگ اپنا خود کریں. تو کیا پیچھے رہ جاتا ہے, کیا پلے رہ جاتا ہے؟ ہمارے ہاں محنت کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے. حالانکہ اسلام خودداری کے تحفظ کو بہت اہم قرار دیتا ہے. جس طرح بھی ہو سکے اپنے ہاتھ سے کمائی کرنی چاہیے. اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے ہاتھ کی محنت کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول بھی دیتا ہے. اور ان احادیث میں لکڑیوں کو فروخت کرنے کا حکم بیان ہوا ہے اور پانی پلانے کی احادیث میں انہیں اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ پانی, گھاس اور لکڑیوں سے نفع اٹھانے میں سب لوگ شریک ہیں اور یہ چیزیں کسی کی ملکیت نہیں. کوئی آدمی جاتا ہے کسی چشمے سے, قدرتی چشمہ ہے, دریا ہے میٹھے پانی والا, تو اس میں اگر مشکیزہ بھر کے لا کے مارکیٹ میں وہ بیچ لیتا ہے تو وہ پانی پھر جو مشکیزے میں ہے نا وہ اس کا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اور روایات میں اگرچہ لکڑیوں کا ذکر ہے تاہم امام بخاری رحمہ اللہ نے گھاس کو بھی اسی میں شامل فرمایا ہے. جنگل سے گھاس کاٹ کر لانا اور بازار میں اسے فروخت کرنا اللہ کے ہاں یہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے اور اس سے آدمی سوال کرنے کی لعنت سے محفوظ رہتا ہے. اور اگر یہ چیزیں کسی کی ملکیت ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ مالک کی اجازت کے بغیر ان کو استعمال نہیں کر سکیں گے. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم
अन्नहु قال अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया असबतु शारिफन, मेरे पास थी एक ऊंटनी और ये इनको मिली थी बदर के दिन माले गनीमत में से, ठीक है, जवान ऊंटनी। मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मगनमिन यौम बदरिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गनाइम में से बदर के। क़ाला, फिर वो कहते हैं, व आतानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शारिफन उखरा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक और ऊंटनी अता फरमाई। फ़अनख़्तुहुमा, तो मैंने बिठाया उन दोनों को, यौमन, एक दिन, इंद बाबि रजुलिम मिनल अंसार, एक अंसारी आदमी के दरवाजे पर। व अना उरीदु, और मेरा इरादा था, अन अहमिला अलैहिमा, कि मैं लाद कर लाऊंगा इन दोनों पर, इज़खिरन, इज़खिर घास, लिअबीअहु, ताकि मैं उसको बेच सकूं। व माइया, और मेरे साथ था, साइगुम मिन बनी कैनुका, बनु कैनुका का एक जरगर भी मेरे साथ हो लिया, क्योंकि उन लोगों को भी घास की जरूरत होती थी, तो हम दोनों गए। अब जाहिर है कि बनु कैनुका का जो साइग है ये यहूदी था, तो इससे और भी मजीद भी ये पता चलता है कि आप एक नॉन मुस्लिम के साथ तिजारत का मामला या एक जो बेसिक एक जो लिविंग के जो तकाजे हैं वो पूरे कर सकते हैं माशरे के। फ़अस्तईन बिही अला वलीमति फ़ातिमा, और मैं मदद लेना चाहता था उस घास को फरोख्त करके अपने वलीमे के लिए जो मेरी शादी हो रही थी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से, ठीक है, सैयदतुन निसाउल जन्नह की शादी हो रही है और हस्बैंड क्या कर रहे हैं, घास बेचकर वलीमे की तैयारी कर रहे हैं। वह हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, और हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु अन्हु, यशरबु फी ज़ालिकल बैती, उस घर में, उस अंसारी के घर में मैं नोशी कर रहे थे और शराब अभी हराम नहीं हुई थी, ठीक है। माहू क़ैनतुन, और आपके साथ एक गाने वाली औरत भी थी। फ़क़ालत, तो वो औरत बोली, अला या हमज़ा, के ए हमज़ा उठो, लिशुरुफ़िन निवाई, ये जो फरबा ऊँटनियाँ हैं इनके लिए। फसारा इलैहिमा हमज़तु बिस्सैफ़ी, तो उठे हमज़ा अपनी तलवार लेकर और झपट पड़े उन ऊँटनियों पर। फजब्बा अस्निमतहुमा, तो उनके कुहान दोनों के काट डाले। व बकरा खवासिरहुमा, और उन दोनों के पेट भी फाड़ डाले। सुम्मा अखज़ मिन अकबादिहिमा, और फिर उन दोनों की कलेजियाँ निकाल ली। कुल्तु लिइब्न शिहाबिन, रावी हदीस जो है ना इब्न जुरैज, ये कहते हैं कि मैंने इब्न शिहाब से पूछा, व मिनस सनाम, और कुहानों से क्या लिया? क़ाला, उन्होंने कहा, क़द जब्बा अस्निमतहुमा फ़ज़हब बिहा, कि उनके कुहान काट कर साथ ले गए। क़ाला इब्न शिहाबिन, इब्न शिहाब कहते हैं, क़ाला अलीयुन रदियल्लाहु अन्हु, अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, फ़नज़रतु इला मंज़रिन, तो जब मैंने ये मंज़र देखा, अफ़ज़अनी, तो मैं इंतहाई परेशान हुआ, बल्कि यह है कि एक हौलनाक मंज़र, जैसे कहते हैं ना, कलेजा मुंह को आने लगा जब मैंने ये मंज़र देखा। फ़अतैतु नबिय्यल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। व इंदहु ज़ैद इब्न हारिसा, और आपके पास उस वक्त ज़ैद बिन हारिसा भी बैठे थे रदियल्लाहु अन्हु। फ़अख़बरतुहुल ख़बर, तो उनको मैंने ये खबर दी। फ़ख़रजा, तो वो आप निकले। व मअहु ज़ैदुन, आपके साथ ज़ैद भी थे। फ़न्तलक़्तु मअहु, मैं भी साथ चला। फ़दख़ल अला हमज़ता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए हमज़ा पर, यानी हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु के पास। फ़तग़य्यज़ अलैहि, और उन पर नाराज़गी का इजहार किया। फ़रफ़अ हमज़तु बसरहु, तो हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु ने नज़र उठाई। वक़ाला, और कहा, हल अंतुम इल्ला अबीदुल लिआबाई,
تم دونوں میرے باپ دادا کے غلام نہیں ہو، یعنی تم دونوں میرے باپ دادا کے غلام ہو۔ فرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقہقر، الٹے پاؤں، حتی خرج عنہم، یہاں تک کہ ان کے پاس سے نکل آئے، وذالک قبل تحریم الخمر، اور یہ واقعہ ہے تحریم خمر سے پہلے کا۔ اب یہاں پر جو حدیث یہاں آئی ہے وہ تو اس لیے کہ اذخر جو ہے وہ ایک خوشبودار جو گھاس تھی، اسے سنار بھی استعمال کیا کرتے تھے اور وہ بکتی تھی مارکیٹ میں بنو قینقاع کی خاص طور پر، تو علی رضی اللہ عنہ وہ کلیکٹ کرنے گئے، کاٹنے گئے کہ تاکہ میں اپنے ولیمے کے لیے کوئی خرچ لا سکوں۔ اور امام بخاری نے اس طویل روایت سے جو بات ثابت کی ہے وہ یہ ہے کہ جنگل سے گھاس کاٹنا اور اسے فروخت کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کسی کی ملکیتی زمین نہیں ہے، اور اگر کسی کی ملکیتی زمین میں ہو تو پھر اس طرح سے اس کو نہیں کاٹا جا سکتا۔ اب یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ تحریم خمر سے پہلے کا واقعہ ہے اور یہ احد سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ بدر اور احد کے درمیان جو ایک سال ہے یہ اس کے درمیان کا بیسکلی واقعہ ہے، اور تب ہی شادی بھی ہوئی ہے علی رضی اللہ عنہ کی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اچھا، پھر اس میں یہ دلیل ہے اس بات میں کہ جو خمر ہے، جو شراب ہے، وہ انسان کی عقل کو لے جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہتی، یاد کی بات نہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں رہتی کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ اب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل الصحابہ، صحابہ میں سے افضل صحابہ میں سے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں هل انتم الا عبید لآبائی، تم دونوں میرے باپ کے غلام نہیں ہو، میرے باپ دادا کے۔ اب اگر انہوں نے یہ بات اپنے ہوش و حواس میں کہی ہوتی تو یہ تو کفر ہو جاتا، لیکن انہوں نے یہ بات اس سکر کی حالت میں کہی ہے کہ جس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہمارے فقہا نے ڈرائیو کیا ہے کہ جس طرح سے ایک مجنون انسان جو بھی کہہ لیتا ہے اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوتی، اس سے کوئی لیگل ایکشن نہیں اس کے خلاف کیا جاتا، اسی طرح سے نشے میں انسان جو باتیں کہتا ہے ان پر اس کا مواخذہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہیں کیا جائے گا۔ اس کو جو نشہ کرنے کی سزا ہے اب تو ملے گی نا، اب تو تحریم خمر کے ہو گئے احکامات احد کے بعد، ٹھیک ہے، جب تحریم خمر ہو گئی تو پھر اس کو شراب پینے کی سزا ملے گی۔ اس دوران نشے کی حالت میں جو کچھ اس نے کہا ہے اس پہ کوئی عتاب یا کوئی اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ امام احمد کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے، اللہ عالم۔ باب القطاع، قطع یعنی جاگیریں دینے کا باب، جاگیریں دینے کا بیان۔ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال سمعت انسا رضي الله عنه قال اراد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ارادہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان يقطع من البحرین، کہ آپ جاگیریں دیں لوگوں کو بحرین کے علاقے میں۔ فقالت الانصار، تو انصار نے کہا، حتی تقطع لاخواننا، یہاں تک کہ آپ دیں اسی طرح جاگیریں ہمارے بھائیوں کو، من المہاجرین، مہاجرین میں سے، مثل الذی تقطع لنا، بالکل ویسے جیسے آپ ہمیں دے رہے ہیں، یعنی انہیں بھی دیں اگر ہمیں دے رہے ہیں تو، ٹھیک ہے، ورنہ ہم بھی نہیں لیتے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سترون بعدی، ان قریب تم دیکھو گے میرے بعد، اثرتن، ترجیح، یعنی تم لوگ دیکھو گے کہ تم پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ فاصبروا، تو صبر کرنا، حتی تلقونی، یہاں تک کہ تم مجھے
آ ملو۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی کو اس کی خدمات کے صلے میں حکومت کی طرف سے جاگیر دی جا سکتی ہے، یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو کرپشن کے ذریعے سے کوئی زمینیں اور پلاٹ جو الاٹ کرا لینا ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال قدیم زمانے میں تو جب بادشاہ پورے ہوتے تھے نا، مطلب ان کی ہاں یا نہ جو ہے وہ فیصلہ کن ہوا کرتی تھی، ان کو کسی کے آگے کوئی بلز وغیرہ پیش نہیں کرنے پڑتے تھے، بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تو وہ غیر آباد زمینیں لوگوں کو دیا کرتے تھے کہ تاکہ لوگ اس میں محنت کر کے اس کو آباد کر لیں اور پھر وہی ان زمینوں کے مالک قرار پاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بحرین کا علاقہ ہے یہ آج والا بحرین نہیں ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس علاقے کو بحرین کہا جاتا تھا، یہ اس وقت سعودی عرب کا وہ صوبہ ہے کہ جس میں الخبر، دمام، زہران وغیرہ کے علاقے ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو حکومت کسی کو جاگیر دیتی ہے نا، اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اقطاع تملیک، اقطاع تملیک، اقطاع تملیک یعنی حکومت کسی کو دے دے ایک اراضی اور کہے یہ ہے ہی تمہاری، ہذہ ملک لکم، یہ ہے ہی تمہاری، ٹھیک ہے، اور نسل در نسل تم انہیرٹ کرو گے، تمہارے بچے انہیرٹ کریں گے وغیرہ۔ اور دوسرے اقطاع ارفاق، ارفاق، حمزہ را فا الف قاف، ارفاق یعنی رفق سے، ٹھیک ہے، کسی پہ نرمی کرتے ہوئے، نرمی کا مہربانی کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو کہا کہ یہ جو زمین ہے نا اس کو تم آباد کرو، اس میں سے تم کھاؤ پیو، لیکن تمہاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔ اور شارحین یہ لکھتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین سے جو زمین آنے کا اور وہ قطعے دینے کا جو فیصلہ کیا تھا، سوچا تھا، تو وہ تملیک تھی یا ارفاق، یہ پتہ نہیں چلا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ، کہ صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو حوض پر۔ بابو کتابت القطاع، جاگیروں کی اسناد لکھنا، جاگیریں لکھ لینا کہ کس کو کیا چیز دی ہے، ریکارڈ کیپنگ، ٹھیک ہے۔ وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن انس رضی اللہ عنہ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانصار، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا انصار کو لیقضی لهم بالبحرین، تاکہ ان کو جاگیریں دیں بحرین کی۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فعلت، اگر آپ نے ایسا کرنا ہے، فاکتب لاخواننا، تو لکھیے، سند لکھ دیں ہمارے بھائیوں کے لیے بھی، من قریشن، جو قریش میں سے ہیں، یعنی مہاجرین، بمثلھا، انہی جیسی۔ فلم یکن ذلک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اتنی زمین نہیں تھی۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، انکم سترون بعدی اثرتا فاصبروا حتی تلقونی، تم ان قریب دیکھو گے کہ تمہیں نظر انداز کر کے دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، ایسے حالات میں صبر سے کام لینا حتیٰ کہ قیامت کے دن مجھ سے آ ملو، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں دو چیزوں کا اضافہ ہے، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگیر کے متعلق حکم نامہ تحریر کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ ریکارڈ رہے اور آئندہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس وقت انصار کی یہ خواہش کہ مہاجرین کو بھی دیں، یہ خواہش پوری کرنے کا امکان نہیں تھا، وہ پاسبلٹی نہیں تھی۔ حالات ایسے تھے کہ شاید بحرین کی زمین اتنی زیادہ نہیں تھی کہ مہاجرین اور انصار دونوں کے لیے پوری ہوتی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حکومت اگر کسی کو بطور انعام جاگیر دینا چاہے تو اس کی سند لکھ دینا ضروری ہے تاکہ وہ آئندہ ان کے کام آئے اور کوئی دوسرا ان کا حق نہ مار سکے۔ اور اسلام میں جو بادشاہ تھے ان کی کئی سندیں آج بھی کئی میوزیمز میں موجود ہیں، اور حالات کے مطابق یہ ریکارڈ کیپنگ جو ہے یہ اس کے اب طریقے ظاہر ہے چینج ہو گئے ہیں، اب تو کمپیوٹرز ہیں، لیکن یہ ضروری ہے۔ بابو حلب الابل علی الماء، اونٹنیوں کو چشموں پر دوہا جائے، یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثني أبي عن حلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حق الابل،
اونٹنیوں کا یہ حق ہے ان تحلب علی الماء کہ ان کا دودھ چشموں پر دوہا جائے. اب یہ دودھ چشموں پر دوہا جائے سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو باتیں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ عربوں کا یہ ایک اچھی عادت تھی، ایک خوبصورت عادت متعارف تھی کہ یہ اونٹوں کو تالابوں پر لے جاتے وہاں، اور وہاں پہ کیونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی پانی لینے آیا ہوتا ہے، کوئی اپنے مقصد کے لیے، تو جہاں پانی ہوتا ہے وہاں لوگ ضرور ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پر اونٹنیوں کو دھوتے اور دودھ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتے. ٹھیک ہے، اور ضرورت مند لوگ جو ہیں وہ چشموں پر جمع رہتے تاکہ دودھ پئیں. ٹھیک ہے. اور دوسری جو ایک اس حدیث کی گئی ہے یعنی شرح، وہ یہ ہے کہ جب اونٹنی کو پہلے پانی پلایا جائے، ٹھیک ہے، وہ فریش ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی اگر ایکسکریشن کی اس کی کوئی حاجت ہے تو اونٹ جب پانی پی لیتا ہے نا پیٹ بھر کے تو پھر وہ ایکسکریٹ کرتا ہے، تو وہ اس کا سارا جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جائے، اور جب وہ ریلیکس ہو جائے اور وہ پرسکون ہو تو اس وقت پھر اس کا دودھ دوہا جائے. اور اسی طرح اگر پھل توڑا جا رہا ہے یا فصل کاٹی جا رہی ہے تو اس وقت بھی غرباء کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے، اور یہ قاعدہ زکوٰۃ ادا کرنے سے الگ کا ہے، اور یہ واجب یا فرض نہیں ہے لیکن یہ ایک پسندیدہ عمل ہے. باب الرجل یکون له ممر او شرب فی حائط او فی نخل، اس شخص کے متعلق بیان جسے باغ سے گزرنے، ممرن گزرگاہ، او شرب فی حائط یا پانی دینا ہے اس نے اپنے کسی باغ میں، اور او فی نخل یا کھجور کا پھل، یعنی اس شخص کے متعلق بیان جسے باغ سے گزرنے، پانی دینے یا کھجور کا پھل لینے کا حق ہو. اب یہ سارا کچھ آپ کتاب البیوع، بیع عرایا وغیرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من باع نخلا بعد ان تعبر، جس نے کھجور کا درخت پیوند لگانے کے بعد فروخت کیا، فثمرتها للبائع، تو اس کا پھل بیچنے والے کا ہے، وللبائع الممر، بیچنے والے کے لیے اس میں سے گزرنا، والسقی، اس کو سیراب کرنا، حتی یرفع، یہاں تک کہ وہ اپنا پھل اٹھا لے، وکذالک رب العریہ، اور یہی حق صاحب عریہ کو بھی حاصل ہے. بیع عرایا ہم پیچھے بارہا پڑھائے ہیں، اور اس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ آ سکتا ہے پھر باغ کے اندر اپنے پرٹیکولر درخت سے پھل لینے کے لیے یا اس کو پانی دینے کے لیے. تو اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں دو حق جمع ہو جائیں، مثلا کسی باغ کے متعلق حق ملکیت اور حق انتفاع، حق ملکیت جس نے خریدا ہے اب وہ اس کا ہے، ٹھیک ہے، اور حق انتفاع کہ فائدہ کس نے اٹھانا ہے، تو پھر جس کو حق انتفاع حاصل ہے، ٹھیک ہے، اب وہ پرانا جو بیچنے والا مالک تھا اس کو حق انتفاع تو ہے نا، کیونکہ اس نے پیوند کاری والی اپنی کھجوریں تو اتارنی ہے، ٹھیک ہے، تو نئے مالک کو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے. اسے چاہیے کہ وہ باغ کو پانی دینے اور پھل توڑنے کے لیے راستہ دینے کی سہولت فراہم کرتا رہے. قال اخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع، کہ جو کوئی کھجور کا درخت پیوندکاری کے بعد خریدے تو اس کا پھل فروخت کرنے والے کے لیے ہے. الا ان یشترط المبتاع، الا یہ کہ خریدار پھل لینے کی شرط طے کر لے، پھر وہ اس پھل کے الگ پیسے دے گا. ومن ابتاع عبدا، اور جس نے کوئی غلام خریدا، وَلَهُ مَالٌ، اور اس کے پاس مال تھا، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، تو مال اس کا ہوگا جس نے غلام کو بیچا، کیونکہ اس کی غلامی میں رہتے ہوئے اس نے وہ مال کمایا نا. الا ان یشترط المبتاع، یہاں تک کہ الا یہ کہ خریدار مال لینے کی شرط لگا دے، ظاہر ہے کہ پھر اس کے ایکسٹرا پیسے ہوں گے. وعن مالک عن نافع عن ابن عمر عن عمر فی العبد، اور عمر رضی اللہ عنہ سے مروی جو حدیث ہے اس میں صرف غلام ہی کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث کے مطابق اگر پیوند کی ہوئی کھجوروں کو فروخت کیا گیا تو ان کا پھل بیچنے والے کا ہوگا،
جب پھل کا مالک یہ ہے تو پھر اس نے ابھی باغ میں جانا ہے، تو جو باغ کا نیا مالک ہے اس کو چاہیے کہ وہ پچھلے مالک کو نہ روکے یا پھل کے مالک کو نہ روکے۔ قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرسها تمرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، اجازت دی عرایا کی بیع اندازہ کر کے خشک کھجور کے عوض کرنے کی، اور یہ پیچھے ہم سارا بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں۔ اور یہاں پر حدیث لانے کا امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو وقتی طور پر کھجور کے درخت دیے ہیں تو اس سے صاحب عرایا کو بھی باغ میں داخل ہونے سے نہیں روکا جا سکتا، وہ بھی پانی اور راستے کا حقدار ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مخابرہ اور بے محاقلہ سے منع کیا، وعن المزابنہ اور بے مزابنہ سے۔ یہ اب آپ لوگوں کا امتحان ہے کہ آپ نے اب اس وقت سارے مینٹل نوٹس بنانے ہیں کہ ان تینوں سے کیا مراد ہے۔ وعن بیع الثمر اور بیچنا پھلوں کا، حتی یبدو صلاحہ یہاں تک کہ ان کی ظاہر ہو جائے صلاحیت، یعنی وہ کھانے کے قابل ہو جائیں۔ وَأَلَّا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّینَارِ وَالدِّرْہَم، اور نہ فروخت کیا جائے پھل مگر صرف درہم و دینار ہی سے، إِلَّا الْعَرَايَا لیکن بے عرایا میں اجازت ہے۔ یعنی اب آپ کو ایک ریوائز کرا دوں کہ بے عرایا وہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی اپنے باغ میں سے ایک درخت کسی مسکین کو دے دیتا ہے کہ تم اس کا پھل کھاؤ، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، بیچ بھی لینا کھا بھی لینا۔ اب وہ تازہ پھل ہے اور جو مسکین ہے وہ اب نہیں انتظار کر پا رہا اور اس کا دل ہے کہ مجھے یہ تازہ پھل جلدی مل جائے، تو اس صورت میں ایک اندازہ لگا کر مالک اس کو اپنے پاس سے کھجوریں دے دے، ٹھیک ہے، خشک دے دے، کوئی یعنی جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہیں ان میں سے دے دے، اور اس کو کہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ پھل اترے گا جب تو یہ میں لے لوں گا، ورنہ ادروائز تو یہ خرید و فروخت میں یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ایک ہی جنس کی چیز کو آپ وہ کریں، ایکسچینج کریں، لیکن عرایا میں یہ جائز ہے اس مسکین کی رعایت کرتے ہوئے۔ قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرسها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق شك داود في ذلك۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازے سے خشک کھجور کے عوض 5 وسق یا 5 وسق سے کم مقدار میں بے عرایا کی اجازت دی۔ اس مقدار میں راوی حدیث داؤد کو شک ہوا۔ قال حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا ابو اسامة قال اخبرني الوليد بن كثير قال اخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة ان رافع بن خديج وسهل بن ابي حثمة حدثاه۔ رافع بن خدیج اور سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ بیع الثمر بالثمر، درخت پر لگی کھجور کو خشک کھجور کے عوض فروخت کرنا، الا اصحاب العرایا، سوائے صاحب عرایا کو اجازت ہے، فإنه أذن لهم، کہ آپ نے ان کو اجازت دی۔ قال وقال ابن اسحاق حدثني بشير مثله، ابن اسحاق نے کہا مجھ سے بشیر نے اسی طرح بیان کیا ہے۔ الحمدللہ کتاب المساقات ہماری اختتام کو پہنچی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کرنے کی اور درست بات کہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور غلطیوں کوتاہیوں سے وہ درگزر کرے۔ کتاب الاستقراض ہم شروع کر لیتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کی جو وجہ تسمیہ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ امام بخاری نے اس کتاب کا نام رکھا ہے کتاب فی الاستقراض واداء الدیون والحجر والتفلیس۔ استقراض قرض لینا،
وَأَدَاءِ الدُّيُونِ اور قرض ادا کرنا، والحجر اور روکنا استعمال کرنے سے، والتفلیس اور دیوالیہ قرار دینا کسی کو، بینکرپٹ قرار دینا کسی کو۔ اب امام بخاری کی جو ایک عام عادت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک عنوان کے تحت کتنی ورائٹی آف ٹاپکس لے آتے ہیں، احادیث کے کتنی ورائٹی آف احادیث لے آتے ہیں۔ ابھی ہم نے کتاب المساقات ہی میں دیکھا، ٹھیک ہے، کتنا کچھ کور کیا انہوں نے، لیکن یہاں پر ذرا ڈفرینٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ امام بخاری نے کچھ عنوان جو ہے نا، آپ دیکھیں یہاں پر 4 عنوان امام بخاری نے اکٹھے کر دیے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان عناوین کے تحت ان کو احادیث کم ملی ہیں، تو انہوں نے کیونکہ یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں تو ان کو اکٹھا کر دیا ہے، اور یہ 4 چیزیں ہیں استقراض۔ اب گرامر کی کچھ نہ کچھ جن کو ذرا تھوڑی سی فہم اور محبت ہے گرامر سے تو وہ جانتے ہوں گے کہ یہ باب استفعال ہے، ٹھیک ہے، اور استفعال میں طلب ہوتی ہے، تو قرض لینا، طلب کرنا، ادا الدیون یعنی قرض ادا کرنا، حجر روکنا، حاکم وقت کسی شخص کو اپنے مال کو استعمال کرنے سے وقتی طور پر روک دے۔ حاکم وقت یہ کر سکتا ہے، وہ کب کر سکتا ہے، اور یہ حجر کس کس چیز میں ہو سکتا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پھر چوتھی چیز ہے تفلیس، فا لام سین، فلس یہ کہتے ہیں پیسے کو، ٹھیک ہے، تو حاکم وقت کسی کو مفلس قرار دے کر اس کی باقی کی جو کوئی پراپرٹی ہے اس کو استعمال کرنے سے اس کو روک دے، تاکہ جو کچھ اس کا موجود ہے وہ ان لوگوں کو دے دیا جائے جو اس کے قرض خواہ ہیں، تاکہ اس معاملے کو ختم کیا جا سکے۔ اب اسلام زندگی میں اعتدال پیدا کرتا ہے اور معیشت میں میانہ روی کی ہدایت دیتا ہے۔ اب اس اعتدال اور میانہ روی کا اصل تقاضا تو یہ تھا کہ کسی مسلمان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کبھی بھی قرض لینے کی ضرورت پیش نہ آئے، کیونکہ قرض لینے سے انسان کی دن بدن پریشانیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک انسان جو کہ معاشی طور پر ٹائٹ ہے، پریشان ہے، ایک اسلامی معاشرے کا فرض ہے کہ وہ ایسے ضرورت مند کے ساتھ تعاون کریں، اس کی ضروریات کو پورا کریں، جیسا کہ انصار کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں تعریف فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود فاقے سے ہوں۔ تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ دونوں جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لینے کو ناپسند فرمایا ہے، اور آپ دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ نماز میں بھی آپ کی دعا ہوتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو فائنینشیل جو بوجھ ہے نا کہ قرض اور بینکرپسی، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہ کی، اور ایسی بہت سی دعائیں موجود ہیں۔ اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ اکثر قرض سے پناہ مانگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب مقروض ہوتا ہے تو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور ایک اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا دل مطمئن ہو تو خواہ مخواہ اسے خوفزدہ اور پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اسے پریشان کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض، یعنی قرض لینے کے بعد انسان خواہ مخواہ پریشان اور پراگندہ حال رہتا ہے۔ یہ حدیث جو پچھلی تھی اور جو اب سنائی آپ کو یہ بھی مسند احمد ہی کی ہیں۔ اب ان ہدایات کے پیش نظر کسی شدید ضرورت کے بغیر قرض نہیں لینا چاہیے، اور اگر لے لیں
ٹھیک ہے، انسان ہے نا، ایک عالم اسباب میں ہم رہتے ہیں تو ضرورت پڑ بھی سکتی ہے، تو پھر نیت بالکل صاف ہونی چاہیے کہ اس کو جلد از جلد ادا کرنا ہے، اور اگر نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں اور اس کی ادائیگی کا ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لوگوں کا مال بطور قرض لیا اور اسے ادا کرنے کا ارادہ بھی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کا قرض ادا کر دے گا، یعنی اسے توفیق دے دے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے فکر مند رہتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث بھی مسند احمد کی ہے، اور ان روایات سے بالکل واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ مقروض انسان کی اگر نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قرض واپس کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں اور اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اور ایسے کوشش کے اور اخلاص سے نیت کے باوجود اگر کوئی انسان مقروض ہی دنیا سے چلا گیا تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے اور اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ مقروض کو چاہیے کہ وہ قرض سے پناہ طلب کرتا رہے اور اس کی ادائیگی کے لیے بکثرت دعائیں کرتا رہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بوجھ ہلکا کریں گے۔ ایک صحابی تھے جو قرض کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مدد کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ نے، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھنے کی تلقین کی، اور فرمایا اگر تیرا قرض ایک پہاڑ جتنا بھی ہو، ایک بڑے پہاڑ جتنا بھی ہو تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان اپنی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ اوزاری کر سکتا ہے۔ دعا کی کوئی تعداد مقرر نہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ والی دعا جو ہے یہ کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص ہے۔ مقروض آدمی کو بہرحال چاہیے کہ ہر فرصت میں وہ بکثرت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، قبولیت دعا کے اوقات میں دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کا قرض جو ہے وہ ادا کروا دیں۔ پھر یہ ہے کہ قرضدار کو چاہیے، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، یہ جو دعا ہے نا یہ بھی مسند احمد میں ہے۔ پھر یہ ہے کہ قرضدار کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کے مالی حالات اچھے کر دیں تو وہ جلد از جلد اور اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے، اچھے انداز سے قرض ادا کرے۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھار پر ایک اونٹ دیا، جب میں نے اس کی قیمت کا تقاضا کیا تو آپ نے بڑے اچھے انداز سے اسے ادا فرمایا۔ ہمارے ہاں تو عموماً اب یہ ہونے لگ گیا ہے کہ اگر کوئی قرض خواہ کوئی قرض واپس مانگ لے، میں جانتی ہوں 2 خواتین کو کہ جنہوں نے بڑی سنسیریٹی کے ساتھ ایک خاتون کو، اور وہ ایک ہیوج قرض تھا جو انہوں نے دیا، ایک ہیوج قرض انہوں نے دیا ہے، اور آج کل جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بیچاری دونوں ان کے پیچھے پیچھے ہیں، اور وہ خاتون جو ہیں وہ کبھی کوئی جواب دیتی ہیں، کبھی لڑ کے کرتی ہیں، کبھی کچھ کہتی ہیں، کبھی جھوٹ بولتی ہیں، اور وہ آگے آگے ہیں۔ تو انسان کو اگر آپ قرض لیں، ایک تو اشد ضرورت سے لیں، اشد ضرورت نہیں ہے تو خواہشات پوری کرنے کے لیے بالکل مت لیں، اور پھر اگر لیا ہے تو پوری نیک نیتی کے ساتھ اس کو واپس کرنے کی کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصی ہدایت ہے کہ لوگوں میں بہتر وہی انسان ہے جو قرض کی رقم خوش اسلوبی سے ادا کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کی بشارت بھی دی ہے جو فراخ دلی سے تقاضا کرتا ہے اور خوش دلی سے اپنا قرض ادا کرتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر یہ کہ مقروض کو چاہیے کہ قرض کی ادائیگی کے وقت قرض خواہ کا شکریہ ادا کرے اور اس کے مال اور اولاد میں برکت کی دعا بھی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ایک آدمی سے کچھ قرض لیا اور ادائیگی کے وقت اس کے لیے ان الفاظ میں دعا فرمائی، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک۔ اس بندے کا آپ کے اوپر احسان ہے، آپ کی مشکل اس کی وجہ سے ٹلی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے وسیلہ بنایا ہے، تو آپ جب اس کو واپس دیتے ہیں تو اس کی مال اور اولاد میں برکت کی دعا کریں کہ اللہ کرے کہ وہ اوروں کو بھی دے سکے، وہ اوروں کی ضروریات بھی پوری کر سکے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض کا حق یہ ہے کہ اسے بر وقت شکریہ کے ساتھ ادا کیا جائے. یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے. پھر یہ ہے کہ قرض کے اوپر آپ دیکھیں کہ ویسے تو اگر ایک انسان دوسرے کو فار ایگزامپل 1,00,000 روپیہ قرض دیا اور دیتے ہوئے ہی کہہ دیا کہ 6 مہینے بعد جب دو گی تو مجھے 1,20,000 چاہیے، تو یہ تو سود ہے، ٹھیک ہے. لیکن 6 مہینے کے بعد جو واپس دینے والی خاتون ہے وہ اپنے دل کی خوشی سے کسی کنڈیشن، کسی سابقہ شرط کے بغیر ساتھ کوئی تحفہ یا کوئی اضافی رقم دے دیتی ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کچھ قرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا، آپ نے وہ بھی ادا کیا اور مجھے کچھ مزید رقم بھی دی. اور پھر یہ ہے کہ مقروض کو چاہیے کہ جان بوجھ کر ٹال مٹول سے کام نہ لے. وہ دے سکتا ہے، پیسے آ گئے ہیں، اس کے باوجود قرض وہ نہیں اتار رہا، اس کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے، کہ ادائیگی پر قدرت رکھتے ہوئے مقروض کا ٹال مٹول کرنا اس کی بے عزتی اور اسے قید کر دینے کو حلال کر دیتا ہے. یعنی ایسے مقروض کو تو بے عزت بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو قید بھی کیا جا سکتا ہے کہ کیوں نہیں تم واپس دے رہے جب تمہارے پاس پیسے ہیں. اور ایسی ہی حالت میں اگر انسان کو موت آ گئی تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے حضور کتنی یہ سنگینی کا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی جان قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اسے ادا کر دیا جائے. مسند احمد. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز فجر کے بعد فرمایا فلاں قبیلے کا کوئی شخص ادھر موجود ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں موجود ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہارے ساتھی کو، یعنی کوئی جو اس قبیلے کا آدمی فوت ہو چکا تھا، تمہارے ساتھی کو اس کے ذمے قرض کی بنا پر جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے، لہٰذا اس کی ادائیگی کا بندوبست کرو. مسند احمد. اسی طرح سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے جنت ملے گی. جب وہ یہ بات سن کر واپس چلا گیا تو آپ نے اسے دوبارہ بلا کر فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے ابھی ابھی میرے کان میں کہا ہے کہ ایسے حالات میں بھی قرض معاف نہیں ہوگا. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض نصف صدقے کے قائم مقام ہے. مسند احمد. یعنی جتنی رقم قرض دی ہے قرض دینے والے کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ اس سے آدھی، یعنی 1,00,000 قرض دیا ہے تو ود ان دیٹ ٹائم پیریڈ 50,000 کے صدقے کا روزانہ ثواب ملے گا. بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے دیتا ہے اسے ہر روز اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جتنی اس نے قرض دی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مفلوق الحال کو اس کے حالات درست ہونے تک مہلت دیتا ہے اسے ہر روز قرض سے 2 گنا رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. یعنی اگر ایک مدت گزر گئی ہے اور پھر بھی وہ اس کو نہیں پوچھ رہا تو 1,00,000 کی بجائے روزانہ 2,00,000 کے صدقے کا ثواب ملے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر میں نے سوال کیا کہ آپ نے اس قدر ثواب کی کمی بیشی کیوں کر بیان فرمائی ہے؟ پھر آپ نے وضاحت کی کہ ادائیگی کے وعدے تک تو قرض کی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اگر وعدے کے بعد مہلت دیتا ہے تو جتنے دن وعدے کے بعد آئیں گے ان کے عوض ہر روز قرض سے 2 گنا رقم صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے. دوسری چیز، ایک تو استقراض ہو گیا، ایک ادا الدیون ہو گیا. تیسری چیز حجر، روکنا، کسی شخص کو عارضی طور پر اپنی ہی ملکیت کو استعمال کرنے سے روک دینا حجر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. حجر کی 2 قسمیں ہیں. ایک یہ کہ جس شخص پر پابندی لگائی جا رہی ہے یہ پابندی اس کے اپنے مفاد اور اس کی خیرخواہی کے لیے ہے. فار ایگزامپل کوئی اگر بے وقوف ہے یا فضول خرچ ہے اور وہ پیسہ ضائع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے انسان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ دوسروں کی حق تلفی سے بچانے کے لیے پابندی لگائی جائے. فار ایگزامپل کسی مقروض انسان پر قرضخواہوں کی وجہ سے پابندی لگا دی جائے. ٹھیک ہے. تو عام طور پر حجر کے 3 اسباب ہوتے ہیں. ایک یہ
کہ کوئی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو اس چیز کو استعمال کرنے کی تو اسے بھی روک دیا جائے. دوسرا یہ کہ صلاحیت تو ہو مگر اس کا استعمال غلط ہو رہا ہو. اور تیسرے یہ کہ اس کے مال میں تصرف سے دوسروں کا نقصان ہو رہا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی مال کی بات. پھر اس کے علاوہ حجر جو ہے نا، اس کی کچھ اور صورتیں بھی ہیں جن کا مال سے تعلق نہیں ہے. مثلا ایک معلم، ایک ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بجائے بچوں کو غلط تعلیم دیتا ہے تو جو بھی اتھارٹی ہے وہ اس کو روک دینے کی رکھتی ہے، ایک اس کے پاس ہوتا ہے پریروگیٹو. دوسرے یہ مثلا کوئی شخص لوگوں کے اخلاق سدھارنے کی بجائے بگاڑتا ہے، کوئی مفتی غلط فتوے دیتا ہے اور لوگوں کا دین خراب کرتا ہے، کوئی جاہل حکیم، یہ جو کویک ڈاکٹرز ہوتے ہیں کلینکس کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کی صحت کو برباد کرتے ہیں، پیشہ ور لوگ جو لوگوں کو دھوکہ اور فراڈ دیتے ہیں، ان لوگوں کو روکنا بیسیکلی تو یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے تفلیس جو ہے کسی کو بینکرپٹ ڈکلیئر کر دینا، اور اگر اس کی کوئی اور ابھی پراپرٹی موجود ہے تو اس کو کسی جو بھی دوسرے اس کے قرض خواہ ہیں ان کو دینا. ٹھیک ہے. تفلیس فا لام سین سے ہے، اور اس کا بڑا انٹرسٹنگ ایک میرے ذہن میں بات آ رہی ہے اصول حدیث کے حوالے سے کہ اصول حدیث میں جرح و تعدیل انشاءاللہ آخری جو 2 سال ہیں اس میں ہم ڈیٹیل میں جتنا میرے بس میں ہوا انشاءاللہ ہم ایکسٹینسو اصول حدیث پڑھیں گے ایڈوانس لیول پر. تو اس میں جرح و تعدیل کے مراتب ہوتے ہیں نا. جیسے سب سے بڑا جو مرتبہ ہے وہ ثقہ، کہ راوی ثقہ ہیں، تو اس میں بعض جو یہ جو علم الرجال والے جو ہمارے محدثین ہیں تو انہوں نے بعض جو حدیث کے راوی ہیں ان کے لیے 9 دفعہ ثقہ کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی کسی کو اگر اوتھینٹیکیٹ کیا تو ایسے کیا ثقۃ 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 9 مرتبہ. اور اسی طرح سے پھر جو دوسری طرف ہے کہ جن کو جرح کی ہے جن کے اوپر کہ یہ نہیں ہیں نریٹرز کہ جن سے ہم حدیث لیں، تو ان کے لیے بھی ڈفرینٹ مراتب ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک مرتبہ جو ہے وہ ہے کہ لا یساوی فلسن، اس بندے کی حدیث تو 1 پیسے کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ محدثین کے ڈفرینٹ مراتب تھے. تو یہ اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بس تفلیس سے یہ میرے ذہن میں آ گئی بات. تو انشاءاللہ یہ انٹروڈکشن ہو گیا ہے، اور احادیث ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.